وفتحت ابوابہم، دروازے جنت کے کتنے 8 ہیں، تو وہاں فتحت واو آیا ہے، پہلے دولت کے بارے میں واو نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں واو سمن۔ اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے 7 صفات ایک میں جمع ہو سکتی ہیں، 8ویں وہ نہیں جمع ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مومن کی عورت مسلم بھی ہو، مومنہ بھی ہو، قانتہ بھی ہو، طائبہ بھی ہو، عابدہ بھی ہو، صالحہ بھی ہو، سیدہ بھی ہو، لیکن سیدہ ہونے کے ساتھ باقرہ نہیں ہو سکتی، کہ سیدہ بھی اور باقرہ بھی اس کو قابو کرنا، تو اس کو کہتے ہیں واو سمان، ان کس طرح ہے؟ اور لوگوں جو ایمان لائے ہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، آج حلال کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔ ایون انسان پتھر ہوں گے، فرشتے ہوں گے خلاف، غنی جن کی زمین تو بخود شداد شدید ان کی زمین، بڑے سخت، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہے اس کو تعمیل کریں۔ اس دن کہا جائے گا کافروں ادھر مت پیش کرو، تم اس کاروائی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ نصوحہ اخلاص کا، قریب ہے طرف تمہارا، بتا دے گا تم سے تمہاری خطائیں، اور داخل کرے تمہیں جنات تجری من تحتہا الانہار میں۔ جیسے نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، نور ان کا آگے چل رہا ہوگا، دائیں طرف ہوگا، کیونکہ رب ہمارے مکمل کر ہمارے نور کو اور دفع کی ہمیں انا تعالیٰ کو یقین کری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے کفار اور منافقین سے سختی کرنے پر وہ ناظام جہنم و دیکھیں بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، دونوں ہمارے دو بندوں کے نیچے جو ہمارے بندے تھے صالح، اور دونوں نے خیانت کی ان سے، پتنوں کی خیال کر سکے دونوں ان سے اللہ کی گرفت سے سکھ دی، اور کہا کہ ہم دونوں سے داخل ہوگا نار میں مت داخل۔ اور بیان کے اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی، جب کہا کہ رب میرے بنا میرے لیے اپنے گھر جنت میں، اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اور مریم بنت عمران کی، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ کیا، ہم نے نفخنا فی ہے، اور شرمگاہ میں پھونک ماری، اپنے روح کی پھونک دی اس نے روح اپنی طرف سے، وہ صدقت کلمات ربنا، رب کے کلمات کی اس نے تصدیق کی، اور اس کی کتابوں کی وہ کانت من القانتین، اطاعت کرنے والوں میں رب اوپر توبہ کا ذکر تھا کہ اے بیویوں اگر تم توبہ کرو تو تمہارے دلوں میں توبہ کی استعداد ہے۔ آگے عام مومنوں کو فرماتے مومنوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوح کسی آدمی کا نام نہیں، جیسے قصہ بنا ہوا ہے۔ دیکھتے نذیر احمد نے کتاب لکھی ناول کی تو نصوح ایک شخص تھا، عجیب عجیب قصے کہانیاں نا، نصوح کے معنی اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تو یہ خطائیں معاف کر دے گا، جنات میں داخل کرے گا جہاں سے لہریں کر دے گا۔ اس دن جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، مومن کو گزر چکا ہے، پہلے نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا، اور جس وقت منافقوں کی کچھ معمولی چمک ہو کر کے بجھ جائے گی، کیا کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوگا، تو جس وقت ان کی روشنی ختم ہوگی یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، تو اللہ کی تو روشنی بجھ گئی، ہمارے نور کو مکمل کر، ہمارا وہ راتوں ختم ہو، وقت اللہ نامہ تعالیٰ کل اوپر تو خار کا ذکر تھا، تو کافروں کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم عذر مت پیش کرو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے لڑ، منافقین میں تو پہلے بات گزر چکی ہے، شیعہ کا استدلال، اس کا جواب سختی ہے، ٹھکانا جانے دیکھیں گے رب۔ اوپر ذکر تھا تو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو۔
آگے بتاتے ہیں کہ بچانے کا یہ معنی نہیں کہ تمہارے بس میں ہے بچانا. بس میں ہوتا تو نوح علیہ السلام بیوی کو لوگوں سے نہ بچا لیتے, لوط علیہ السلام نہ بچا لیتے. خامن کے بس میں ہوتا تو حضرت آسیہ بنت مزاحم وہ ایمان پر مت. اور جس کے اہل نہیں یعنی جس کا خامن بھی نہیں اللہ نے اس کو بھی درجہ دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی راحلہ کی وکیلہ بالعکس, ایک ریل کے ساتھ ایک ہا کے ساتھ. دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما, خیانت سے نفس کی خیانت مراد ہے. نبی کے نکاح میں بدکار عورت نہیں رہی, خیانت دینی ہے. جن کا ایمان تھا وہ کفر پر کی بچی ہوئی تھی تو ان دونوں کو کہا گیا سیدھی دولت میں چلے. خامن کو نہ بچا سکے رب کے عذاب سے. اور دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ کتنا ظالم ہے, جابر ہے, اور اس کی بیوی کو رب نے جنت دی. یہاں دردناک واقعات تصویروں میں لکھے ہیں کہ جب آسیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایمان قبول کیا, فرعون نے اس کے بدن میں میخیں پھونک دی اور دھوپ میں اس کو چھوڑ دی. نگران کھڑے کیے کہ کوئی شخص اس کو پانی نہ دے. اور ahnaf.com www.asnaf.com اس کا سایہ ہے. اور جس وقت نگران آگے پیچھے ہوتے آپ کو تصویروں میں ملے گا خدا کے فرشتے سایہ. اس موقع پر اس نے یہ دعا کی, پروردگار نجنی من القوم الظالمین, اور میرے لیے گھر جنت ہے. اور حضرت مریم کا قصہ کہ ان کا خامن نہیں ہے, رب نے درجہ دیا. تو خامن نیک ہو نیکی کام نہیں آئے, خامن بد ہو بدی کام نہیں, نہ ہو خود اپنی جان ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجہ دے. پہلے فی ہا کی ضمیر آپ نے پڑھی, ہا کی ضمیر راجے بسوئے مریم, یہاں فی ہو کی ضمیر ہے جو راجے بسوئے فرد. لفظ فرد یہ مذکر ہے. فرمایا اللہ کے کلمات کی تصدیق کی, کتابوں کی, اور عبادت کرنے والوں میں کسی تقریباً فرمایا ورنہ کام پاک کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے پیدا کی موت اور حیات تاکہ تمہارا امتحان دے کون سا تم میں اچھا اجر ہے, اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے. وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طبق بطبق. نہیں دیکھو گے تم اللہ کے رحمان کے خلقت میں کوئی تفاوت, بس بتاؤ میرا کیا دیکھتے ہو تم آسمان میں من فطور کی سزا. پھر بتاؤ میرا کو کر رہتے ہیں بار بار لوٹے گی تیرے تیرے نگاہ خاص میں زمین ہو کر وہ حسیر اور تھکی ہوئی ہو. اور البتہ تاکید سے ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ, چراغوں کے ساتھ, اور کیا ہم نے ان کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو, اور پیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب صحیح, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا رب کا عذاب جہنم ہوگا اور برا ٹھکانا. جب ڈالے جائیں گے جہنم میں سنیں گے اس کے لیے شہید جب کی آواز, اور وہ جوش مار رہی ہے. قریب ہوگا کہ تمیز پھٹ جائے من الغیظ غصے کی وجہ سے. جب کبھی بھی ڈالی جائے گی وہاں چھوڑ سوال کریں گے وہاں کے دربان کیا نہیں آئے تمہارے پاس مزید, کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے, تاکید سے ہمارے پاس آیا مزید. بس ہم نے دکھلایا اور ہم نے کہا کہ الرحمان نے اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی. ہم تم اللہ کی ضلال کبیر نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی. اور کہیں گے کاش کے ہوتے ہم سنتے یا ہم اثر رکھتے نہ ہوتے ہم دوزخ والوں. بس اقرار کریں گے اپنے گناہ کا, تب دوری ہوگی اللہ کی رحمت سے اصحاب و شعور کی. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بالغیب ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر ہوگا بڑا. اور مخفی رکھو تم اپنی بات کو یا کھلے طور پر کرو بات, بے شک وہ جانتے بذات شدود. الا خبردار, جانتا ہے وہ من اس کو جس کو اس نے پیدا کیا, اور وہ اللطیف باریک دین ہے خبردار.
ربط پہلی سورت کے آخر میں تھا تو حضرت مریم نے اللہ کے کلمات کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کا حق ہونا دلائل سے ثابت ہے. یہ سارا کچھ جو اگلے رکوع میں آئے گا کہ آسمان پیدا کیے زمین پیدا کی یہ سارا کچھ خدا کی قدرت میں ہے. اس کے کلمات کو نہ ماننا تو نادان بتا. سب اللہ کے قبضہ قدرت نام اس کا ملک. حدیث میں آتا ہے قرآن میں ایک صورت ہے 30 اس کی آیتیں ہیں. پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کی رب نے قبول کی. برکت والی یہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے ہر چیز کرتا ہے. جس نے موت کو پیدا کیا رات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ملے تم میں اچھے عمل کرنے والا عزیز ہے رسول. 7 آسمان پیدا کیے طبق پر طبق یعنی ایک آسمان ہے اوپر دوسرا اوپر تیسرا. آسمان کے خلقت میں کوئی تفاوت نہیں. یہ نہیں کہ آسمان کا کوئی ایسا نیچے ہو کوئی اوپر ہو کوئی ایسا نہیں کچھ بھی. نگاہ دان دان ہوتا ہو کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر میدان ہوتا ہو وہ عاجز ہو کر کے ذلیل ہو کر کے لوٹے ہوئے تو بھی عیب نہیں نظر آئے. تو اس خالق مالک کی باتوں کو نہ ماننا یہ کہاں کی خلاف. جیسے نہیں آسمان نے دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا. عذاب صحیح ہم نے تیار کیا. یہ تو خیر دنیا کی سزا ہے. اسی طرح کافروں کے لیے عذاب جہنم الگ ہوگا وہ بے سمجھ. جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ظفیر اور شہید کے لفظ پہلے گزر چکے ہیں. شہید کو گدے کی آواز جو آخری بدن سے ہوتی ہے ظفیر جو تیز ہوتی ہے گدے کی آواز ہوگی اور وہ جوش مار لیے. قریب ہوگا کہ وہ کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ جائے تمیت کا تمیت. اور یہ میں بھی کرتی ہوں کہ اپنی حرارت تنازت اور گرماش کی وجہ سے پھٹ زیادہ چیز گرم ہو جائے تو پھٹ جاتی ہے. تو غیر پیمانے غصے کی بھی کرتے کہ اس میں بھی اتنی حص ہوگی کہ کافروں پر ناراض ہو اور اپنی تنازت اور آواز کی وجہ سے پھٹ جائے. جب دوزخ میں پھول ڈالی جائے گی مجرموں کی تو داروغے پوچھیں گے تمہارے پاس نظیر نہیں آیا تو یہ بھی کیوں نہیں آیا. ہم نے جتلا دیا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں. ان ہم تم اللہ کی جلال کبیر. یہاں ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کافروں نے کہا پیغمبروں کو کہ تم دیکھو کھلی گمراہی میں ہو لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے. دوسرا ان تم اللہ کی جلال کبیر اللہ تعالیٰ کا مقولہ نہیں ہو تم اے کافروں مگر بڑی گمراہی. یہ مقولہ رب کا. اور کہیں گے لوکن نہ نسل ہو سما قبول یا سما تفہم اور نہ کلو اقلا تفکر ہم دوزخ والوں میں ہوں. یاد رکھنا تفسیر عزیزی کسی مقام پر تفسیر حقانی کسی مقام پر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچانے کے 2 طریقے. ایک ہے تقلید دوسری ہے تحقیق. عقل ہو تو تحقیق خود واپس نہیں تو دوسرے کی بات کو سنے تقلید. تو یہ کہیں گے اگر ہم ہوتے تقلید کرنے والے اہل حق کی یا محقق ہوتے تو مصحاب صحیح میں تو نہیں. یہ دونوں لفظ آپ کو تفسیر حقانی اور تفسیر عزیزی میں ملے. اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا فسو حکم ایساؤں کا سو حکم مقبول مطلق ہے اور باوجہ بوزن پوری ہوگی اصحاب و شہید کے لیے اللہ کی رحمت. بخلاف اس کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں مغفرت ہوگی اگر کبیر ہوگی.
اے لوگوں یاد رکھو رب تعالیٰ قلم سے کوئی چیز مت کھولی، قول کو آہستہ کہو یا جہر کہو، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، باریک دین ہے، سمجھدار۔ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ثابت، پر چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق سے اور اسی کی طرف اٹھنا۔ کیا امن میں ہو تم اس ذات سے جو آسمان میں، اس سے تمہیں دکھا دے زمین میں، بس اچانک وہ تمور حرکت کرنے لگ پڑے، یا امن میں اس ذات سے جو آسمان میں، اس سے چھوڑے تم پر حاسباً تم ہوا، بس ہم قریب جان لو گے تم کیسے ہیں ڈرانوں میں۔ اور البتہ تحقیق سے دکھلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس کس طرح تھا انکار کرنا میرا۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر ساتھ پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ اور سمیٹتے ہیں پروں کو، نہیں روکتا ان کو مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آیا کون ہے وہ جو چلے گا مکمل عمدہ اپنے چہرے کی طرف، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ جو چلے گا سویم سیدھا صراط مستقیم ہے؟ تو کہتے وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہتے وہ ذات ہے جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ، اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم کو، تو کہتے پختہ ذات ہے، علم اللہ کے پاس ہے، اور پختہ ذات ہے میں تو ڈرانے والوں کھولتا۔ اگر دیکھیں گے وہ تو ذوالفتن قریب اب پریشان کر دیے جائیں گے چہرے ان کے جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تب ڈاؤن تم مانگتے تھے، طلب کرتے تھے۔ کہتے بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحمت کرے، بس کون بچائے گا کافروں کو عذاب علیم؟ تو کہتے وہ رحمان ہے، آمنا بے مجھ پر ایمان لائے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، بس ہم قریب تم جان لو گے اس کو جو کھلی گمراہی ہے۔ کہتے بتاؤ تو اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً گہرا، بس کون لا کر کے دے گا تمہیں پانی مہین جاری؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں کی پہلے آسمان کا ذکر تھا، آسمانوں کا، زمین کا، اور آگے اب اسی کی قدرت کی دلیلیں، وہ ذات زمین بنائی تابع، تم روکنا چاہو زمین نہیں روکتی، دوڑنا چاہو نہیں، گزار کا خانہ کرو نہیں روکتی۔ مناسب من کے بن کی جمع، منصب کے معنی کندھا، یہ ہمارا کندھا، یہ ہمارے جسم کا ایک طرف کنارہ۔ اب جہاں سے مناسب سے مراد اطراف، زمین کے اطراف میں چلو، مغرب چلو، مغرب چلو، شمال کی طرف جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، خدا کو رزق سکھاؤ، یاد رکھو اسی کی طرف اٹھ کھڑا۔ یہ تو چیزیں میں اب آگے رب نے اپنے عذاب کی دھمکی بھی دی، ترغیب۔ دامن میں اس بات سے جو آسمانوں میں کتنی زمین میں بسا دے جیسے قارون کو بچایا تھا۔ ahnaf.com www.asnas.com اچانک زمین حرکت کرنے لگ پڑے، پھر پھٹے تم اس میں تر جائے۔ دامن میں سجاد سے جو آسمانوں میں کہ تم پر حاصل دے گے، پہلے آپ دونوں معنی کر چکے ہیں، حاصل کے معنی سنگریزے بھی ہیں، جیسے یہ علیہ السلام کی قوم پر پھینکے تھے، اور حاصل کے معنی تیز اور تیز ہوا دیے جیسے قوم ہیٹ کرا۔ جان لو گے کس طرح تھا بنانا، کیا پکانا نظیر، مقصر بناؤ تو انذاری، نظیر ہو بھائی کے معنی میں تو کیا انذار نظیر، ڈرانے والے کا ڈرانا کیسے؟ فرماتا نے لوگوں نے بھی دکھایا فتح پکانا نقیری علیہ العقوبہ، تو میں نے سزا دے کر کے کیسے انکار؟ آگے اور پہلے تو آسمانوں کا ذکر تھا، پھر زمین کا ذکر تھا، نیلتوں کا ذکر تھا، اب جو زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اس کی طرف توجہ دلا۔ نہیں دیکھتے جو اور خلا کو، اس میں پرندے نہیں دیکھتے، تار پھیلائے ہوئے جی کبھی یقین میں سمیٹتے ہیں، کون لوگ تو ان کو رحمان کھلائے؟ یہ تار کس نے دیے، یہ ہوا کس نے بنائی، اڑنے کی طاقت کس نے دی، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو
مختلف طریقوں سے اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائیے، فضا کی طرف، جو کی طرف، آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف۔ اچھا یہ بتاؤ کون تمہارا لشکر بنے گا، مدد کرے گا اللہ کے وجہ، یعنی اللہ تمہیں فکر میں چاہے تو کون لشکر بن کر کے تمہیں بتائے گا؟ کافر میرے دھوکے۔ یہ بتاؤ کہ رب اپنا رزق روک لے تو کون رزق دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ بل لجو اور تنابو و اثر روسی اور تم سرکشی پر وہ مصر ہوں اور نفرت پر وہ ڈٹے۔ فرمایا بات واضح ہو چکی ہے، اور ایک طرف مومن ایک طرف کافر، دونوں کا حال سن لو۔ ایک وہ شخص ہے جن کی چلے گا مقدم اونگے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی، میدان میں نہ چلے۔ وہ ہدایت والا جو پاؤں پر چلے صراط مستقیم پر کون سیکھے؟ کافر جو ہے سر نیچے ہوگا ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ یہ علامت ہوگی کہ اس کے چال دنیا میں الٹی کھوپڑی ہوتی تھی، آپ کسی طرح ہوتا یہ الٹا چلتا ہے۔ بکرا مومن کے پاؤں پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ رب کی قدرت نے دیکھو پیدا کیا، تمہیں تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنائے، بہت کم شکریہ ادا کرتے۔ زمین میں تمہیں بخیرا، اسی کی طرف بنو۔ جب حشر کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں جی متا حاض الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب ہوگا، کب پورا کرو گے حشر کا وعدہ؟ تو کہہ دے انما العلم للہ، وہ علم خدا کے پاس، میں تو صرف نذیر نبی۔ فلما رأوہ، روح کی زمین پہ چل جاتی ہے، کہتے الوعدوں کی طرف جاتی ہے، جب دیکھیں گے اس وعدے کو، ذوالفطن یہ مصدر ہے کہ جب وعدے کو دیکھیں گے قریب، سیئت ساء یسوع سے ہے ماضی مجہول، پریشان کر دیے جائیں گے چہرے کافروں کے، یعنی جس وقت وہ وعدہ ہوگا پورا قریب آئے گا، آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کافروں کے چہرے اداس پریشان ہو جائیں گے، کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ چیز جس کو تم مانگتے تھے، کہتے تمہیں متا ھذا تو ہے یا نہیں؟ جمہور یہ تفسیر کرتے ہیں۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ متا ھذا الوعد کا مفہوم یہ تمہاری کامیابی کا وعدہ کب ہوگا؟ اور جب دیکھا انہوں نے اس کو یوم بدر کے دن اس کو دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، تو کافروں کے چہرے پریشان ہو گئے۔ وہ اس کو بدر کے ساتھ لگاتے، مجاہد ابن جبر۔ کہہ دے یہ بتاؤ اللہ مجھے ہلاک کرے، میرے ساتھیوں کو یا ہم پر رحم فرمائے، جو چاہے کرے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ اجارہ یجیر، تو کہہ دے رحمان ہی بچائے گا، ہم اس پر ایمان لائیں، ہمارا اس پر توکل ہے۔ تم جان دو گے گمراہی کلی میں کون مبتلا ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، اب تو چند فٹ ہی یا چند گھر ہے اس سے پانی آتا ہے، اس کو بہت گہرا رل کر دے تو کون لائے گا جاری پانی؟ یہاں مالی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور بھی تفسیروں میں کہ ایک جبار تھا فرعون مزاج کا، اس نے کہا جی ہمیں پانی لا کر کے دیں گے، ہماری کلہاڑیاں، ہمارے بیل سے یہ چیزیں ہمیں لا کر دیں گے۔ آج سنی اس نے، چھوڑ کر کے استغاثہ کی، ذہب ما عینی، اللہ نے اس کی آنکھیں بند کر کہ تو کہتا ہے کہ یہ کلہاڑیاں بیل سے کئیاں بیل یہ لا کر کے دیں گی، آنکھوں کی نور ختم ہے۔ یہ جلالین تک میں آپ کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھتی، نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون، اور بے شک تیرے لیے البتہ اجر غیر ممنون منقطع نہ ہو، اور بے شک تو خلق عظیم پر ہے، اور تو بھی دیکھ لے گا وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون سا تم نے مقتول فتنے میں ڈالا گیا مجنون۔ بے شک رب تیرا خوب جانتا اس کو اس کے راستے سے بہتا، اور خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ لوگوں۔ پسنا اطاعت کر مقررین کی، پسند کرتے لو اس کو کہ تو بھی نرمی کرے بس وہ بھی نرمی کرے،
اور میں کہا کر کسی بھی قسم اٹھانے والے، مہین زمین کی، ہمازن عیب لگانے والے کی، مشان بن امین کثرت سے چگلیاں لے جانے والے کی، مناع للخیر کثرت سے خیر کو منع کرنے والے کی، تجاوز کرنے والے عصیم گنہگار کی، وطن اکھڑ مزاج کی، بعد اس کی ہے بھی زمین بدنام، اس لیے کہ ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ جب پڑھی جاتی اس طرح سے ہماری کہتے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بتاکید ہم نشے میں ہوں تاغ لگائیں گے اس کی خرطوم پر۔ بے شک ہم نے ان کا امتحان لیا جیسے ہم نے امتحان لیا ایک باغ والوں سے، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور جسر منا اس کا پھل اتاریں گے صبح کے وقت، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کی، اور پھرا اس باغ پر پھرنے والا عذاب کے رب کی طرف سے، اور وہ چھوڑ گئے۔ بس ہو گیا وہ باغ کا شریر کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ بس وہ دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت، یہ کہ سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اگر ہو تم سارے میل اس کے پھل کو توڑ کے اتارتے۔ بس چلو وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، یہ تاکہ نہ داخل ہو اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی مشکل، اور ہو گیا اعلیٰ ہر دن منع کرنے پر قادر۔ اور جب دیکھا انہوں نے اس بات کو، کہنے لگے بے شک ہم بھول گئے ہیں، ظالم راستہ خطا کر گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ کہا ان میں سے اوسط نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیوں نہیں تم تصویر کرتے؟ کہا انہوں نے سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ بس متوجہ ہوئی بات ان کے بعد پر ملامت کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے ہر افسوس ان پر، بے شک ہم ہی سرکش تھے، قریب ہے کہ رب ہمارا بدل دے ہمارے لیے بہتر سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ اسی طرح عذاب ہوا دنیا کا، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کے رجال امور جانے۔ رب یہ آپ نے نذیر کا لفظ پڑھا، انما انا نذیر مبین، میں نذیر، اسی نذیر کا ذکر ہے کہ نذیر کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی، معاذ اللہ پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا، تو آیا نذیر اور انہوں نے کہا مجنون ہے۔ رب نے صفائی دی، نہ تو مجنون نہیں ہے، کہنے والے پہ ہوتی، نام اس کا سورۃ الفلق۔ نون کے متعلق جو ہو تفسیر خازن، عالم التنزیل، جمل اور کمالین وغیرہ وغیرہ میں آپ کو کئی باتیں ملیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے النصیر، اور نون نصیر کی طرف آتی ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں النور ہے، اور نون سے مراد ہے اللہ کا نام النور۔ تیسری تفسیر، نون سے مراد ہے دوات، عربی میں نون دوات کو کہتی، اور قرینہ یہ والقلم، آگے قلم ہے، زیادہ دوات کا ہونا ضروری۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی۔ نون سے مراد ہے مچھلی، وہ تفسیروں میں لکھا ہے، حقیقت رب ہی جانتا ہے کہ مچھلی ہے، اس کے کمر پر رب نے زمین کو تھما رکھا ہے۔ اس مچھلی کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لکھتے ہیں ان کی قسم، وہ قلم تقدیر ہو اور جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہو، یا قیامت تک لکھنے والے مورخ جو لکھیں گے، اس بات کی گواہی ہے کہ مانتا بے نعمت رب کا مجنون، تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تعریف والے لکھیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تعریف جتنی اپنوں نے کی ہے اس سے بڑھ کر کے غیروں نے، ایسا عقل مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ قلم، دوات، لکھنے والے، ان کی تحریر اس بات کی گواہ ہے، اور گواہ رہے گی تاریخی طور پر، ما انت بنعمت ربک کہہ رہی ہے جو منقطع نہ ہو، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ پاگل تو پاگل ہوتا ہے، کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کرے، کوئی نہ کوئی جنون کے پھیل بھی کر دیتا ہے تمام مطلب۔
تو بھی دیکھ لے گا، یہ بھی دیکھ لے گا کہ کون تم میں مفتون ہے، فتنے میں ڈالا گیا، مجنون ہو۔ رب تیرا خوب جانتے جو راستے سے دیکھے، خوب جانتے ہیں معتدی۔ آپ کو خطاب کر کے قوم کو سمجھایا گیا ان مکذبین کی اطاعت بالکل نہ کریں۔ یہ پسند کرتے لوگ ہر کے مصدریہ، اس کو پسند کرتے کہ تو بھی نرمی کرے، یہ بھی نرمی کرے۔ وہ نرمی یہ کہ تو ان کے لوگوں کی تردید نہ کرے، تو ان کو یہ کھڑے کھڑے مسئلے نہ سنائے، تو وہ بھی نرم ہو جائیں، بالکل کسی کی اطاعت نہ کرے۔ اب اوپر مکذبین کا ذکر تھا، اب ان مکذبین میں ایک فرد اعلیٰ کا ذکر ہے، وہ مکہ مکرمہ میں سردار تھا ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد کے بعد